رسول حمزہ توف نے اپنی سب سے مشہور نظم یراولی، جو اب روس کے قومی گیتوں میں سے ایک ہے، جنگ میں مارے گئے فوجیوں کے بارے میں لکھی جو گھر نہیں لوٹتے اور سارس پرندے بن کر آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں۔ یہ نظم آپ نے اپنے دورہ جاپان کے بعد ساداکو ساساکی کے واقعے سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ ساداکو ساساکی 2 سال کی تھی جب ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا۔ ایٹمی تابکاری سے شدید متاثر ہونے کے باوجود وہ 12 برس کی عمر تک پہنچی، تاہم انتقال سے 1 سال پہلے اسے خون کا سرطان ہو گیا۔ اس دوران اس نے جاپانی روایات پر عمل کرتے ہوئے ہسپتال میں 1000 کاغذ کے سارس بنائے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، مگر یہ کیسے کام آ سکتا تھا؟ اکتوبر 1955 میں ساداکو ساساکی اپنے گھر والوں اور دوستوں کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور دنیا میں اپنی یاد کاغذ کے سفید سارسوں کی شکل میں چھوڑ گئی، جو اب جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے استعارہ بن چکے ہیں۔ انہی سارسوں کو رسول حمزہ توف نے اپنی نظم یراولی لکھ کر حیات جاوداں عطا کر دی۔ یراولی کو اردو پیرہن سارس کے عنوان سے پہنایا گیا ہے، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ سارس۔ کبھی میں سوچتا ہوں وہ مجاہدین صف شکن جو خونی مارکوں میں بن گئے تھے لقمہ اجل، کیے نہیں گئے سپرد خاک بلکہ ان کے تن اڑے سفید سارسوں کے جسم میں گئے بدل۔ فضاؤں میں وہ اڑتے پھر رہے ہیں تب سے آج تک، عجیب دردناک سی صدا بلند کرتے ہیں، اسی لیے تو سارسوں پہ خاموشی کے ساتھ ہم نظر جمائے رہتے ہیں وہ جب کبھی گزرتے ہیں۔ وطن سے دور سارسوں کو اجنبی دیار میں اڑتے دیکھتا ہوں زرد جھٹ پٹے میں شام کے، کچھ ایسی تیزی سے کچھ اس طرح سے ایک قطار میں، کبھی وہ جیسے گھوڑوں پہ سوار ہو کے چلتے تھے، گزر کے وہ نگاہ کی پہنچ سے دور جاتے ہیں، تو سنتا ہوں انہیں پکارتے کسی کو نام سے، اسی لیے ڈروں کہ ان کی مدتوں سے ہم آواز بولی سے بہت ہی ملتی جلتی پاتے ہیں۔ اداس آسماں کے آر پار محو کشت ہے، کبھی جو اپنے یار تھے رفیق تھے عزیز تھے، صفوں میں ان کی ایک مقام خالی دیکھتا ہوں میں، دیا گیا ہے شاید اس کو چھوڑ میرے واسطے، ملوں گا میں بھی جا کے سارسوں کی صف میں ایک دن، اڑا کروں گا میں بھی ان کے ساتھ زیر آسماں، یہاں زمین پہ باقی رہنے والے لوگوں شام کو سنا کرو گے یوں ہی تم میری کرخت سی فغاں۔